زندگی گزارنے کے بہترین اصول اسلام نے ہمیں دیے اور زندگی کامیاب ترین زندگی انسان کی بنتی ہے۔ اگر آپ میں کوئی کمیاں ہوئیں تو آپ کو خود محسوس ہو جائیں گی کہ مجھ میں کمیاں ہیں۔ اگر آپ کو پریشانیاں ہیں، کوئی آپ کو محسوس ہوتا ہے کہ میری زندگی میں کوئی تبدیلی خاصی نہیں آ رہی، تو اب آپ ہماری بات سنیں گے، سمجھیں گے تو آپ اس نتیجے پہ پہنچ جائیں گے کہ مجھ میں یہ کمی ہے جس کی وجہ سے کوئی خاصا میری زندگی میں فرق نہیں پڑا، کوئی مجھ میں تبدیلی نہیں آئی۔ دنیا میں بھی انسان کامیاب ہو اور آخرت میں بھی، اس کے لیے آسان سا ایک ٹوٹکا ہے جو دین اسلام کی روشنی میں ہمیں ملتا ہے۔ سب سے پہلے آپ سمجھیے، اگر آپ کو کوئی نصیحت مل رہی ہے اور پیچھے آپ کی زندگی خراب تھی، بیکار تھی، تو آگے جیسے ہی آپ کو نصیحت ملی آپ اس پر عمل کرنا شروع کیجیے۔ یہ نہ سوچئے کہ میری پیچھے والی زندگی کا کیا بنے گا، کیا ہوگا، وہ اب کیسے اس کو نمٹایا جائے گا، کیسے ہینڈل کیا جائے گا۔ نہیں، جیسے ایک شخص نے کسی کو بتایا کہ یار میرا کام صحیح نہیں چل رہا، اس نے اس کو کوئی چند الفاظ دیے کہ یہ پڑھا کر، اور 70,000 مرتبہ تو نے یہ الفاظ پڑھنے ہیں۔ اس نے ایک تسبیح لی اور پڑھتا رہا، کتنے دن گزر گئے، 40,000 مرتبہ اس نے پڑھ لیا۔ اب ایک عالم دین تھے، پڑھے لکھے انسان، قرآن پاک پڑھے ہوئے، ان کے پاس آئے۔ جب اس نے دیکھا کہ یہ کیا پڑھ رہا ہے، اس نے پوچھا تو کیا پڑھ رہا ہے؟ اس نے کہا بھائی میں اپنے کام میں خوشحالی لانے کے لیے یہ تسبیح پڑھ رہا ہوں۔ اس نے کہا بھائی یہ تسبیح نہیں ہے، آپ کو کسی نے غلط بتایا ہے، یہ تو منتر ہے جو پڑھنے سے انسان کافر ہو جاتا ہے۔ وہ سوچی پڑ گیا اب کیا بنے گا، میں نے تو 40,000 مرتبہ پڑھ لی ہے۔ اس نے کہا یہ تو کالا جادو ہے، یہ الفاظ نہیں پڑھنے چاہیے، یہ تو توہین آمیز الفاظ ہیں، اب کیا کروں؟ اس عالم دین نے بتایا بھائی اب سوچنے کی بات نہیں ہے، جب بھول ہو جائے تو اللہ تعالیٰ معاف کرتا ہے، لیکن اب آپ کو پتہ چل گیا ہے، اس کے بعد اگر آپ پڑھیں گے تو پھر گناہ گار ہوں گے۔ اب آپ کے لیے توبہ لازم ہو گئی، اب واپس پلٹو۔ پھر اس نے قرآن پاک میں سے چند الفاظ دیے کہ یہ تو پڑھا کر، پھر اس نے وہ پڑھنے شروع کیے۔ اب کیا ہوا کہ وہ واپس آ گیا۔ جیسے ہی پتہ چلے کہ زندگی یوں گزارنی ہے تو انسان کو واپس آ جانا چاہیے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فَاعْبُدُوا اللَّهَ، اللہ کی عبادت کرو، پس تم اللہ کی عبادت کرو۔ جیسے انسان کسی کو جھنجھوڑ کے کہتا نا بس تیرا کام یہ ہے، یہی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فَاعْبُدُوا اللَّهَ، پس تم اللہ کی عبادت کرو، وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، کسی کو اللہ کا شریک نہ ٹھہراؤ، وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو، وَبِذِي الْقُرْبَى، اور رشتہ داروں کے ساتھ، وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ، اور یتیموں اور غریبوں بے سہارا کے ساتھ۔ یہ اللہ تعالیٰ ایک ترتیب بھی دے رہا ہے، سب سے پہلے اللہ کی بندگی، پھر والدین کے ساتھ حسن سلوک۔ اگر آپ گھر میں آسانی کے ساتھ آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ زندگی گزارنے کا کتنا خوبصورت طریقہ اسلام نے دیا۔ اگر آپ نے کوئی منت مانی ہے کہ میں کوئی خیرات کروں گا، اب آپ کوئی چیز تقسیم کرنے لگے ہیں، کھانے والی کوئی چیز لے کے آ گئے ہیں، آپ نے تقسیم کرنی ہے، تو اس کا طریقہ کار کیا ہے؟ اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ آپ سب سے پہلے اپنے والدین کو دیں، پھر اپنے بہن بھائیوں کو دیں، اپنے بیوی بچوں کو دیں، گھر میں تقسیم کریں۔ اگر گھر میں کوئی شخص موجود نہیں، اس کا حصہ آپ گھر میں رکھ دیں، پھر ہمسایوں کے پاس جائیں، ہمسایوں کو دیں، پھر اسی طریقے سے محلے میں بانٹیں، دوسرے لوگوں میں بانٹیں، پہلے خیشاں پھر درویشاں، پہلے اپنے گھر والوں کو پھر باہر جائیے۔ سب سے پہلے آغاز کہاں سے کیا؟ والدین سے۔ اسی طرح اگر آپ کے پاس پیسے ہوتے ہیں، کوئی مال ہوتا ہے، اور آپ دوستوں کی دعوت کرتے ہیں مگر آپ کے والدین آپ سے ناراض ہیں، آپ والدین کو تو پوچھتے ہی نہیں اور دوستوں کے پاس جاتے ہیں، آپ نے کتنے رشتوں کا تقدس خراب کرنے کے بعد
کتنے رشتوں کے سروں پہ پاؤں رکھنے کے بعد گزر کر آپ دوستوں کے پاس چلے گئے. آغاز کہاں سے کرنا تھا؟ محبت کا آغاز کرنا ہے تو پہلے اپنے والدین سے، پھر اپنی بیوی سے، پھر اپنے بچوں سے، بہن بھائیوں سے. اپنے گھر میں آپ کا اخلاق اچھا ہو گیا، اب آپ باہر بھی اپنے اخلاق کو لے کے جائیے. یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو پہلے اپنے آپ کو پھر اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ. ذمہ داری پہلے ہمارے اوپر ہے، پھر ہمارے گھر والوں کے اوپر. ہم نے گھر والوں کی اصلاح کرنی ہے. اسی طرح اگر ہمارا اخلاق اچھا ہے تو پہلے گھر والوں کے ساتھ ہمارا اخلاق اچھا ہوگا. سب سے پہلے ہم منائیں گے اپنے والدین کو. اگر کوئی بھی کامیابی ہم چاہتے ہیں تو پہلے اپنے گھر میں کامیاب ہو، اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو، گھر والوں کے ساتھ اچھا ماحول پیدا کرو. گھر میں آپ کا سب سے پہلے اچھا اخلاق ہونا ضروری ہے. اس کے بعد گھر والوں کی دعاؤں سے، والدین کی دعاؤں سے اللہ تعالیٰ آپ کو پھر باہر نکلیں گے، ہر میدان میں اللہ تعالیٰ آپ کو کامیاب کر دے گا. پھر اللہ تعالیٰ آپ کو ایسی عزت سے نوازے گا جو لازوال عزت ہو، جس کے بعد کوئی زوال نہ ہو. ایسا عروج جس کے بعد کمزوری نہ ہو، ایسی جوانی جس کے بعد بڑھاپا نہ ہو. پھر اللہ ایسی زندگی دے گا جس کے بعد موت نہ ہو. یہ بلیا اسا مرنا نہیں، گور پیا کوئی ہور، وارے شاہ او سدا ہی جیوندے نے جنہاں کیتیاں نیک کمائیاں نے.